نیویکن میں اپنے کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دو. پیشا نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی مگر تمہارے سامنے جھکتے ہوئے مجھے بالکل بھی آر نہیں لگ رہی کیونکہ یہاں سراسر خود غرضی میری ہی تھی. سنجیدگی سے اس کے سامنے بولتے ہوئے وہ بیڈ کے کونے پر ہی ٹک چکا تھا جبکہ نظریں اپنے پاؤں کی جانب کرے ہوئے دھیمی دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کر رہے تھے. نینا کی نظر اس کی جانب دیکھتی ہوئی اس کی آنکھوں میں موجود شرمندگی ابام چکی تھی مگر اتنی جلدی اسے معاف کرنے کا ارادہ ہرگز بھی نہیں تھا. تو اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا مگر تم میری زندگی کے وہ 2 دن کیسے لٹاؤ گے جہاں میری عزت خاک ہوگی. میں اب گھر جا کر کس کس کو صفائیاں پیش کرتی پھروں گی. میں ایک یتیم لڑکی ہوں. مجھ پر کون یقین کرے گا مجھے بتاؤ. بھیگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میر شاہ کو دیکھتے ہوئے اس سے گوئے ہوئی تھی جبکہ میر شاہ شرمندگی کی شدت سے زمین میں گڑے چل جا رہا تھا. میں نے ایسا ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو جائے گا. میں تم سے معافی مانگتا ہوں. تم جو بھی چاہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں. بس مجھے معاف کر دو. شرمندگی سے بولتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ چکا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ چل جا رہے تھے. نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو محسوس کر کے بے ساہتا اس کا دل چاہا تھا آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سمیٹ لے مگر یہ اختیار میشا کو ہرگز نہیں تھا. تبھی اپنی مٹھیوں کو بیچتے ہوئے وہ اپنی نظروں کو رخ دوسری جانب کر چکا تھا. تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میرے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے. مجھے بس میری عزت چاہیے تھی. میں صرف اس عزت کی وجہ سے ہی تو اس معاشرے میں جیت رہی تھی جو کہ تم نے مجھ سے چھین لی. 2 دن کی اذیت تھی نہ جانے کیا مگر وہ اس وقت بے حد تل ہو رہی تھی جبکہ میر شاہ تو اس کی باتوں سے زمین میں گڑے چلے جا رہا تھا. میں تمہاری معافی پا لینے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ایک عزم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا. جب نینا تقی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سچائی کو محسوس کرنا چاہا. واقعی سچ بول رہا تھا. اس بار وہ سچ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. تو پھر میرے ساتھ میرے گھر تک چلو. ان سب کو یہ بتاؤ کہ نینا باغی نہیں تھی. وہ بد کردار نہیں ہے. تم نے غلط فہمی کے بنا پر مجھے قید کیا تھا. سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی گئی تھی جس کے جواب میں اپنا سر اسباب میں ہلا گیا. ہاں وہ ایسا کر سکتا تھا. وہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ بس ایک بار اسے معاف کر دے. امی نے ڈال وجود کے ساتھ اپنے گھر کے باہر دروازے پر رکتے ہوئے وہ میر شاہ کی گاڑی سے نکل کر باہر کی جانب جانے والی تھی جبکہ میر شاہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلتے اس کے کچے پکے مکان کو دیکھ کیا تھا. یہ ایک مڈل کلاس لوگوں کا علاقہ تھا جس میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. تبھی اپنے قدموں کو دروازے کی جانب بڑھاتے ہوئے وہاں موجود نینا کو کسی عورت کے سامنے روتا ہوا دیکھ چکا تھا. اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنتے ہی اس کی نظریں میں سامنے موجود سوبر سی عورت کی طرف گئی جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. نینا کو دیکھتے ہی آنکھوں میں عجیب سی سرمہدی چھا چکی تھی. تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ نینا اب جب کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو پھر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ سرد لہجے میں بولتے ہوئے سامنے موجود عورت اس سے استفسار کر رہی تھی جس پر نینا اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اس عورت کے ہاتھوں کو تھام چکی تھی. امی میں نے کچھ نہیں کیا. امی میں بے قصور ہوں. یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا. امی میں آپ کی عزت کو یوں داغدار نہیں کر سکتی. امی کم از کم آپ کو تو میرا یقین کریں. نیم آنکھوں لیے بولتے ہوئے نینا ان کے ہاتھوں کو چومے چلی جا رہی تھی جس پر نینا کی ماں سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی. 2 دن تو پورے 2 دن غائب تھی. تم جانتی ہو یہاں لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کی تمہارے کردار کے بارے میں کیسے کیسے سوالات اٹھائے. تم جانتی ہو مجھے اسی معاشرے میں رہنا ہے تو ایسے کیسے کر سکتی ہو نینا؟ وہ اگر کر چکی تھی تو یہاں لوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی رہ جاتی. کم از کم مجھے میں اطمینان ہوتا کہ تم نے اپنی مرضی کی. یوں روتے ہوئے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کر رہی ہوں. سرد لہجے سے بولتی ہوئے وہ اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب بڑھا چکی تھی جس پر نینا تڑپتے ہوئے اندر داخل ہونا چاہ رہی تھی مگر اپنی ماں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ جامد ہو چکی تھی. نہیں نینا اب تم یہ اختیار کھو چکی ہو. جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ. مجھے مزید ذلت کا نشان مت بناؤ. جس کے ساتھ تم گئی تھی اس کے ساتھ اب خوش رہو. اب تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں. ایک نظر نینا اور دوسری نظر میر شاہ کو دیکھتے ہوئے وہ ان دونوں سے گوئے ہوئی تھی جس پر میر شاہ حیران و پریشان آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا. دیکھیں آنکھ والا سمجھ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں. یہ صرف ایک غلط فہمی تھی اور نینا میرے گھر پر محفوظ رہی ہے. سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ ان کو نینا کے کردار کی واضح دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر جانتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں. لڑکی کی گئی ہوئی عزت اب لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی جو ایک بار اس کے کردار پر کچرا اچھلا چکے تھے.
وہ کچر کبھی صاف نہیں ہونا تھا۔ تم جو بھی کہو، اس میں غلطی نینا کی ہے۔ اس نے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی۔ لوگوں کو کام تو باتیں بنانا ہوتا ہے، اب وہ لوگ بنا چکے ہیں۔ میری بیٹی کو لے جاؤ اور اسے محفوظ رکھنا۔ میں مزید اسے یہاں رکھ کر لوگوں کو سے تانے دیتا ہوا نہیں دھل سکتی۔ میں خود تانے سن لوں گی، بس میری بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں اسے اللہ کے بعد تمہاری ایمان میں دیتی ہوں۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ نیم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ کے کہتی ہوں، پیچھے کی جانب قدم اٹھاتی دروازہ بند کر چکی تھی، جس پر نینا اس دروازے کو پیٹتے ہوئے روئے چلے جا رہی تھی۔ میر شاہ کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ وہ جتنا اس کام کو آسان سمجھ رہا تھا، اتنا تھا نہیں۔ تبھی آگے بڑھتے ہوئے نینا کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اپنے حصار میں باندھ چکا تھا۔ چلو نینا، اب یہاں پر تمہارا کچھ نہیں رہا، سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ نینا کے وجود کو تھامے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کو دیکھی۔ وہ جانتی تھی، وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اس کی واپسی ممکن نہیں، مگر یوں اپنی ماں کی منہ سے سنتے ہوئے اس کا دل بے قرار ہو چکا تھا۔ آنکھیں سے آنسو بل بل کر باہر چلے جا رہے تھے۔ میں تمہارے گھر نہیں جا رہی، مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ دو۔ وہ جو کافی دیر سے میشا کی گاڑی کو راستہ سے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی، اچانک سے اس سے بولی تھی، جس پر میشا حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ گیا، مگر پھر یہ حیران نظریں جلد ہی غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ غصے سے نینا کو دیکھ کر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی اسٹیئرنگ کا ویل پر مضبوط کر چکا تھا، ایسا کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں بغیر کسی رشتے کے تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے دارالمان ہی صحیح رہے گا، جن کا کوئی نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہے۔ مجھے دارالمان میں چھوڑ دو۔ سنجیدگی سے سامنے سڑک کو دیکھ کر وہ اس سے گویا تھی، تم جانتی نہیں دارالمان میں کیسا ماحول ہے، میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے ساتھ میری گل چل رہی ہو، رہی بات رشتے کی تو میں اس کا بھی کوئی بندوبست کر لوں گا۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے ایک لفظ چھپا کر بولا تھا، جس پر نینا بے ساتھ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو روک رہی تھی۔ میری زندگی میں اب بس یہی رہ گیا ہے، جو بھی میرے ساتھ سلوک ہے، میرے گھر والے مجھے ڈس آن کر چکے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو۔ اگر یہ سب کچھ تم ایک معافی کی بنا پر، ہمدردی کی بنا پر کر رہے ہو، تو میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ تم انجان تھے، تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ میں اپنے نصیب، اپنی قسمت پر اپنے اللہ سے شکوہ گناہ نہیں ہوں، میں اس کے دیوہے پر راضی ہوں۔ جانتی ہوں اس نے میرے لیے کچھ بہتر لکھا ہوگا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سامنے سڑک پر اپنی نظریں جمائے ہوئے وہ اس سے نہایت ہی دھیمے الفاظ میں بولی تھی، اپنے کپکپاتے لبوں کو چباتے ہوئے وہ خود کو مزید رونے سے روک رہی تھی، مگر یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ میر شاہ جو اس کا ایک ایک حرف نہایت ہی غور سے سن رہا تھا، اپنے دل کو بے ساتھ اس کے درد میں ڈوبا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کون سا جذبہ، مگر نینا کی آنکھوں سے گرتا ایک ایک آنسو اس کے دل پر تیزاب بن کر گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی گاڑی کو گھماتے ہوئے اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا، اور اب اسے فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ اپنی گاڑی کو کورٹ کی طرف مڑتا ہوا دیکھ وہ نینا کے حیران اور پریشان نظروں کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ باہر نکلو۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ گبرو احمد اس سے گویا ہوا تھا، جبکہ اپنے بھاری قدموں کو گاڑی سے باہر نکالتے وہ دوسری جانب سے پلٹ کر نینا کی جانب آیا۔ اسی کی سائڈ کا دروازہ کھولتے وہ اپنی نظریں سامنے موجود کورٹ روم کی جانب کر چکا تھا، جس پر نینا حیران و پریشان ہوتی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ تم آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میر شاہ سنجیدہ لہجے میں اس سے بولتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، تمہیں ایک باقاعدہ جواز دے رہا ہوں تاکہ تم میرے گھر پر رہ سکو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ زور دے کر بولتا وہ ہمت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، اس کو اپنے ساتھ ہی لیے چلتے ہوئے کورٹ روم میں داخل ہو چکا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان نظروں سے ابھی بھی میر شاہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جلد ہی اس کی الجھن دور ہو چکی تھی۔ رب وہ رجسٹرار کے سامنے بیٹھا اس سے نکاح نامے کا تقاضا کر چکا تھا، فون کرتے ہوئے پہلے ہی اپنی کچھ لوگوں کو بلا چکا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ نینا کا دماغ اس کے الفاظوں پر سن ہو چکا تھا۔ وہ حیران پریشان نظر سے میر شاہ کے چہرے کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ کیا وہ یہ سب کچھ ہمدردی کی بنا پر کر رہا ہے؟ وہ یہ سب کچھ معافی کے لیے کر رہا ہے؟ مگر وہ تو اسے معاف کر چکی تھی، تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا تو بنتی تھی؟ میر شاہ اسے مت کرو، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، سنجیدگی سے بولتی ہوئے وہ دوسری نظر نکاح نامے پر کر چکی تھی، جہاں اس کا نام لکھا جا رہا تھا۔ جانتا ہوں تم اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو، مگر میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے کرنے دو، میں تمہیں کسی دارالمان میں نہیں بھیج رہا۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے سامنے موجود نکاح نامے پر اپنے دستخط کر چکا تھا۔
निकाह नामे को इसके सामने रखते हुए एक नज़र इसके चेहरे को भी देख चुका था, जहाँ सोचों की परछाइयाँ छाई हुई थी। मगर फिर इसे निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए देख बेहतियात इसने गहरा सांस भरा था। दिल में कहीं इत्मीनान सा उतरा था कि अब वो इसकी है। दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करते हुए निकाह नामे को सामने मौजूद इंसान की जान बढ़ा चुका था, जिसने अब इन लोगों के लिए वाइफ को दर्ज करना था। इसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट साथी नहीं जानता था ये सब कुछ क्यों किया था, मगर इसका दिल अब परसुकून हो चुका था। तुम यहाँ पर सुकून से रह सकती हो, इसे लेकर वो अपने कमरे में दाखिल होता हुआ वो बिना इसकी तरफ देखते हुए बोला था, जबकि नैना तो हैरान नज़र से आसपास इतनी नफासत से सजा हुआ कमरा देख रही थी। इसकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें देखकर मालूम होता था कि ये कमरा इसी संग दिल का ही है, मगर वो इसे अपने कमरे में क्यों लाया था? वो कहीं पर भी जगह दे देता, वो खामोशी से रह लेती। क्या ज़रा सी हमदर्दी से वैसे बीवी का दर्द देने वाला था? जैसे सोचते ही इसका दिल धड़क रहा उठा। बेशक इनकी शादी जिससे भी हालात में हुई, मगर वो अब इसकी बीवी थी, इसके नाम से मंसूब, इसकी इज्जत इसके कमरे में मौजूद, जिस पर वो पूरा पूरा हक रखती थी। मगर मैं किसी और कमरे में रह लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं। इसे वाशरूम में दाखिल होता तरफ बढ़ता हुआ देख वो धीमी लहजे में बोली थी, जिस पर वो पलटकर एक नज़र इसकी जानब देख गया था। मगर तुम किसी दूसरे कमरे में क्यों रहोगी? तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। संजीदगी से बोलते हुए इसे एक नज़र देख गया था, जबकि कोट उतार कर साइड मौजूद सोफे पर रखते हुए वो कदम कदम चल के इसके सामने आया था। नैना तुम क्या सोच रही हो? बारीक गबरी आवाज़ में बोलता हुआ इसकी आंखों में देख किया था, जबकि नरमी से इसके दोनों हाथों को थामा था। कुछ भी नहीं। इसे यूं अपनी जानब देखता पाकर वो घबराहट से गोया हुई थी, जबकि हाथ इसके हाथों में महसूस करके दिल बेहतर डरता था। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में खराफात पड़ रही हैं इसे निकाल दो। मैंने तुमसे शादी जज्बात में आकर या हमदर्द में आकर नहीं की। मर्द शादी तब करते हैं जब इसे करनी होती है, और जिससे इसे करनी होती है तो इजी हो जाओ, क्योंकि तुम अपने शोर के कमरे में ठहरी हो। नरमी से मुस्कुरा कर बोलते हुए झुकते हुए इसके माथा झूम चुका था, जबकि इसके लबों का लाम अपने माथे में महसूस करते हुए नैना का दिल बेहतर धड़का था। पलकें झुकते हुए वह अर्जों पर साया फकन शकन हुई थी, जबकि वो अपने लबों को चबाते हुए साथ आने वाली गालों पर सुर्खी को छुपा नहीं पाई थी। मीर शाह तासुर के साथ इसके चेहरे को देख रहा था, जो सुर्खी चिलकाते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुका था। दिल ने बेहतियार कोई जिसारत करनी चाहिए थी, मगर इस कदर अचानक से रिश्ता कबूल करना ही नैना के लिए मुश्किल हो रहा था। तो अगर वो इस पर हक जता देता तो वो जरूर इससे गलती समझी थी। तभी अपने लगाम होते दिल पर काबू पाते हुए वगैरह सांस बैठते 2 कदम पीछे की जानब ले चुका था। अपने बालों में हाथ चलाते हुए ना चाहते हुए भी अपने कदमों को वॉशरूम की जानब घसीट चुका था। दरवाज़ा बंद होते ही वो जो अपनी सांसें तक रोके हुए थी, गहरा सांस भरते अपने गालों को दोनों हाथों से रगड़ी। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या हो जाता है? इतनी छोटी सी बात पर ब्लश करने की क्या जरूरत थी? क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में कि तुम कितनी बेसब्री हो इसे अपने पास महसूस करने के लिए? उफ नैना, ओ मेरे उफ। संजीदा से बोलते हुए अपने हाथ नीचा कर जाकर इसे दाएं दे रही थी, जबकि बेखबरी में ही वो अपने नाम को मीर शाह के नाम के साथ जोड़ चुकी थी। इसका मतलब था कि वो अपना रिश्ता आहिस्ता से कबूल करने लगी थी, जबकि इसकी बेहतियार नज़रों को अपने वजूद पर महसूस करते हुए इसका दिल धड़क उठा था। इसके वापस लौटने तक वो बिस्तर पर एक जानब लेट चुकी थी, सर तक कमर ताने हुए इससे मुस्कुराने में मजबूर कर गई थी। तौलिया की एक जानब फेंकते हुए वो ड्रेसिंग टेबल की जानब बढ़ गया था, अपने नीम बालों में कंघा करते हुए। इसकी आंखें इसी वजूद पर टिकी हुई थी जो इसके कमरे में इसकी बिस्तर पर पड़ी हक से बरजमा थी। वो जानता था वो दिल ही दिल में क्या सोच रही है। इसकी तमाम हालात से बगैर भी आगाह था। इस कदर आसान नहीं था किसी अनजान इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देना, वो भी वो इंसान जो आपके साथ इतना बुरा कर चुका हो। मगर इसे दूसरे कमरे में भेजना यूं था जैसे अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना। अमीर शाह बहुत समझदार इंसान था, जिससे बेवकूफ़ी वाले काम बहुत कम ही सरजद हुआ करते थे। अपने कदमों को बिस्तर की जानब बढ़ाते हुए वह सरशार से मुस्कुरा रहा था। सुबह इसकी आँख अपने ऊपर पड़ते हुए बोझ से खुली थी। बनी बनी सी खुशबू सांसों में उतरते हुए इसकी सांस वो तय कर रही थी। आंखें खोलते हुए जो पहला मंजर इसकी आंखों ने देखा था, उसे दिल तक ठंड को उतरती ही महसूस हुई थी, क्योंकि वह शहजादियों सा हुस्न लिए हुई लड़की पूरी की पूरी इसके ऊपर ही बरजमा थी। इसके सीने पर सर रखे हुए इसके लंबे घने बाल मिर्चा के सीने पर बिस्तर पर बैठे हुए थे। नरमी से इसके बालों को सिमटते हुए वो अपना चेहरा झुकाकर इसके चेहरे को देख गया था, जो मसूद लिए कुछ अलग ही लग रहा था। वो हसीन थी कि वो बात मानता था, मगर इस वक्त इसे देखकर दिल ने बेहतियार इतराफ़ किया था
کہ وہ بلاکی معصوم بھی ہے۔ اس کا چہرہ معصومیت لیے ہوئے تھا۔ بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہر ایک چیز بلا چکا تھا سوائے اس کے کہ اس کے بازو کے حصار میں موجود یہ لڑکی اس کی بیوی تھی۔ تبھی جھکتے ہوئے اپنے لبوں کا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتا ہوا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بے اختیار بازو اس کی گرد باندھتے ہوئے اسے خود میں سمٹ چکا تھا، جس پر دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہوئی تھی۔ اپنے پر کسی کا حصار لمحہ بلمحہ تنگ ہوتے محسوس کر کے اس کی نیند بیک سے اڑی تھی۔ اپنی پلکیں چھپا کر آس پاس منظر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جو پہلا منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، بے اختیار اس کا چہرہ خون چھلکانے کی ماند ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے گھسک کر میر شاہ کے حصے کی طرف اس کے بازو کے حصار میں موجود آدھے سے زیادہ اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی، جس پر میر شاہ اسے مسکراتی اور اندر تک اتر جانے والی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ بوکھلاتے ہوئے خود کو دور کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی، جس پر وہ اپنی گرفت نینا پر مضبوط کرتے ہوئے اسے سانسیں تک رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ نرمی سے پلٹتے ہوئے اسے لٹاتے اس کے اوپر حاوی ہوا تھا۔ میر شاہ کے اندر تک اتر جانے والی نظریں محسوس کر کے بہتر قابو پائی تھی۔ تب اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بہتر میر شاہ کو خود سے دور کرنا چاہا، جبکہ نینا کے ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے اس کا دل اور تیزی سے دھڑکا تھا۔ تبھی اپنے ایک ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے عین دھڑکنوں کے مقام پر رکھا تھا۔ کیا تم یہ دھڑکنیں سن رہی ہو؟ یہ اتنی شدت سے دھڑکتے ہوئے صرف تمہیں پکارتی ہیں۔ نینا میر شاہ، تم ان دھڑکنوں کے لیے ان کی زندگی ہو۔ آج میں میر شاہ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ صرف تمہاری خوبصورتی نہیں، جس کی طرف میں برے طریقے سے مائل ہو رہا ہوں۔ تم میں کچھ ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے اور مجھے اس چیز کو محبت کا نام دیتے ہوئے ذرا بھی پشیمانی نہیں ہو رہی۔ میں میر شاہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا، وہ اس کے لبوں پر نرمی سے جسارت کر چکا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے اس کے دھڑکنوں کا بے تحاشا دھڑکنا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کے جذبات چھلک رہے تھے۔ وہ اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لے آئی تھی، مگر میر شاہ کی قربت اپنے اس قدر نزدیکی محسوس کرتے ہوئے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ تبھی بکھلاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنا حصار نینا سے ہٹا چکا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ہی چھلانگ میں بستر سے نیچے اترتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ بھائی میرے ساتھ اس طرح کیسے سے کر سکتے ہیں؟ وہ جو اپنے کمرے میں موجود 4 دن سے چپٹا رہی تھی، کھانا اور پانی کے علاوہ اسے کوئی بھی سہولت میسر نہیں تھی، جبکہ اس کا لمحہ بلمحہ کمزور ہوتا وجود اسے نیم پاگل کیے ہوئے تھا۔ اسے اپنی خوراک چاہیے تھی، اس کا جسم بے تحاشا اپنی خوراک کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی میسر نہیں تھی۔ تبھی کمرے کی چیزوں سے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے وہ اس کمرے کی حالت نہائی ہی ابتر حالت کر چکی تھی، مگر میر شاہ تھا جس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میر شاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ اسے قید نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے آس پاس ٹوٹے بکھرے کانچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھاتے اپنی کلائی کاٹ چکی تھی۔ اسی کمرے میں موجود خاموشی محسوس کرتے ہوئے ایک گارڈ بھاگتا اندر کی جانب داخل ہوا، مگر اسے خاندانی انداز میں کہکھلاتا دیکھ کر وہ اپنے قدم بے اختیار پیچھے لیتے ہوئے میر شاہ کے کمرے کی جانب دوڑ لگا چکا تھا۔ شکر تھا کہ وہ بھی کمرے میں موجود تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لیتے ہوئے اسے تمام صورتحال آگاہ کر چکا تھا، جس پر واش روم سے نکلتی ہوئی نینا نے بے اختیار میر شاہ کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلتے زوبیا کے کمرے کی جانب دوڑ لگا چکے تھے۔ میر شاہ کی حالت اپنی بہن کو اس طرح دیکھ کر نہایت ہی ٹوٹی بکھری تھی۔ تبھی اسے اپنے بازو کے حصار میں بھرتے ہوئے باہر کی جانب دوڑ گیا، جبکہ نینا اس کی ہم قدم تھی۔ وہ اپنے شوہر کو ایسے حالات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جب اس نے نینا کو اس قدر مدد کی تھی، اس کا احساس ہوا تھا وہ اس کے برے وقت میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ مسلمان میں داخل ہوتے ہی چلاتے ہوئے آس پر مدد کے لیے پکار رہا تھا، جس پر ڈاکٹر کی ٹیم باغی آئی تھی۔ سر یہ پولیس کیس ہے، ایک ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے آگاہ کرنا چاہا، جس پر سامنے سے میر شاہ اس پر دوڑا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ اسپتال میرے ڈونیشن سے چلتا ہے، اس لیے سب سے پہلے علاج کرو۔ ان لوگوں پر چہلاتے ہوئے زوبیا کو اسٹریچر پر لٹا چکا تھا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے نینا آگے بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ نینا زوبیا کو کپکپاتے لبوں سے وہ بس یہی بول سکا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے اپنی پلکوں کو چگا گئی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ اسے وقت پر لے آئے ہیں، نرمی سے بولتے ہوئے وہ اسے لیے ایک جانب بڑھ گئی، جبکہ ڈاکٹر اس کا علاج کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ میر زوبیا کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تمہارے اس طرح کمرے میں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے ایک پراپر علاج چاہیے۔
ड्रग एडिक्ट इस कदर आसानी से लत नहीं छोड़ती। तुम्हें डॉक्टर पर यकीन करना ही होगा। इसके साथ बैठकर नरमी से एक लफ्ज़ अदा करते हुए इसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी। मगर नैना मेरी बहन पागल नहीं है। इसे बस एक खदशा था, अगर वो जो इसे डॉक्टरों के हवाले कर देता वो पागल गर्दानी जाती। हर डॉक्टर के पास जाने वाला मरीज नफ्सियाती नहीं होता। ये बात तुम्हें और हर किसी को समझनी चाहिए। जहाँ हमें मदद की ज़रूरत होती है वहाँ सब मदद लेने में कोई यार नहीं। नरमी से इसे समझाते हुए इसे तमाम हालात से आगाह कर रही थी जिस पर वो इस बात में सर हिला चुका था। एक बार ज़ोबिया ठीक हो जाए मैं इसे एक अच्छे से अस्पताल में इलाज के लिए भेज दूंगा। मशकूर अंदाज में इसकी आंखों में देखते हुए इससे गोया हुआ, जबकि डॉक्टर के बाहर निकलने पर वो लोग ज़ोबिया के ठीक होने की खबर सुन चुके थे। जिस पर वो शुक्रगुजार हुआ, अपना सर दोनों हाथ में थाम गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नरमी से इसके हाथ को थाम कर इसकी आंखों में देखते हुए नैना इससे गोया हुई, जिस पर वो हल्का से मुस्कुराते हुए इसकी गिरद अपनी बाजों को सारे काम कर चुका था। इसके माथे पर अपने लबों का लम्स छोड़ते हुए खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान गर्दान रहा था। तुम मेरा इस दुनिया में मिलने वाला सबसे हसीन तोहफा हो। तुम्हें मालूम है, मुस्कुराते हुए जेमे से देखकर बोलते वो झुकते हुए इसकी नाक चूम चुका था। जबकि यूं अस्पताल की में जाने वाली जिसारत पर वो सुर्ख पड़ती से घूर कर रह गई थी। कुछ शर्म करें, हम अस्पताल में मौजूद हैं। खौफ से सुर्ख पड़ती हुई वैसे गोई हुई थी, जबकि बेसाहता सपाटती हुई नज़रों से वो यहाँ वहाँ गंवा की गई थी। तो क्या हो गया, तुम अब घर में मौका नहीं देती तो मुझे कहीं से भी मौके का फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना। मुस्कुराते हुए नैना को देखते हुए इससे सरगोशी मांद अल्फाज में बोला। इसकी बेबाक सरगोशी सुनते हुए कानों की लौ तक सुर पड़ी थी। मैंने कब मना किए है, बुखलाते हुए वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या बोल गई थी। तभी अपना हल्क तर्क करते हुए इसकी आंखों में बुनने वाले जज्बात को देखती गई, जिससे अब इसका बचना नामुमकिन था। ठीक कह रही हो, मैं जो ये समझ रहा था तुम्हें वक्त देना चाहिए, मगर अब अपने इस फैसले पर खुद ही पछता रहा हूँ। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तो फिर क्या है बीवी, कर चलें? हमार अदूद लहजे में बोलते हुए वो हर किसी से नज़रें बचाकर इसकी कमर को एक हाथ में थाम चुका था। उसकी लम्स से बुखलाते हुए एकदम खड़ी हो चुकी थी। मुझे काम है बोलते हुए जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे जाने बढ़ा चुकी थी, जबकि मीर शाह मुस्कुराते हुए इसे देखते एक नज़र सामने मौजूद ज़ोबिया के कमरे पर डाल चुका था और फिर अपने कदमों को नैना की तरफ हरकत दे दी थी। यहाँ पे हुआ ये खूबसूरत नावल का एंड।